سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اسے ایک رات میں پی جاتی ہے. سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے. سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے. آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فوربس گنج میں، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پٹنہ میں، آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. وہاں ناچنے والی نچنیاں کو بلایا جاتا ہے، وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے. یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں. ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے 1 سال کو آپ نے اور گنوا دیا. آپ تو اپنی موت سے قدم اور قریب ہو گئے. آپ کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا، اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو 2023 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے. آپ اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا. میں گٹکھا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. اے اللہ 1 سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکھا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے. یہاں تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے. اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی. آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے. پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ارے یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ کہاں لکھا ہے کہ سارے کام نپٹا کر کے آپ حج کرنے جائیں؟ آپ کے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے ہماری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے. جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی حج کر لیجیے. آپ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی. بیچارہ کورونا پریشان تھا، ابھی وہ آ کر کے گیا تھا.
فٹ بال کا اتنا بڑا ورلڈ کپ میچ ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے میچ دیکھا، کورونا نہیں تھا۔ سنڈے کو فٹ بال کا فائنل میچ تھا، سنڈے تک کورونا نہیں تھا، بدھ سے کورونا شروع ہو گیا۔ اور اب بھارت میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ بس ہم سب کی حفاظت کرے۔ لوگوں کی کمر پچھلے لاک ڈاؤن میں آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، اللہ کسی اور لاک ڈاؤن سے ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائیوں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ کورونا پھر سے لوٹ رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت ایک قدم کی دوری پر ہے ہم سے اور آپ سے۔ کب آپ کی بائک کا بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے، کب آپ کی کار کا ایکسیلیٹر کام کرنا بند کر دے، کب آپ کی کار کا بریک فیل ہو جائے، کب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کون سی بیماری آئے اور آپ کو آپ کا کام ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت کا پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک پیسہ بھی قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ برانڈڈ کرنے والے اور برانڈڈ کپڑا پہننے والے بھی مرنے کے بعد ان کا کپڑا ان کے کمرے میں پڑا ہے اور کوئی ان کے کپڑے کو پہننے والا نہیں ہے۔ اپنی فور ویلر گاڑی میں، اپنی فارچونر گاڑی میں سارے گاؤں میں اپنی دھاک جمع کر کے چلنے والا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پر اس کا جنازہ جاتا ہے۔ اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 4 لوگوں کے سہارے وہ قبرستان جاتا ہے۔ وہ اپنے پیروں سے چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ قبرستان پہنچتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی، میرے ابا کی باڈی کو رہنے دو۔ بیوی ایک بار بھی نہیں کہتی مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے، میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو رہنے دو۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی رکھتا ہے کیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اتنا بے ویلو ہے، اتنا ویلو لیس ہے انسان، اس کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔